یہ 14 سال پہلے ایک فرینچ برانڈ ہوتا تھا، 2007 میں دنیا بھر میں بیچ دیا گیا تھا۔ کانٹیننٹل بسکٹ فرانس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیے جانے والے گستاخانہ عمل کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ ملک بھر کے نیوز چینلز اور پرنٹ میڈیا نے اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ اور لو برانڈ کے موقف کی تائید کی ہے، اور اس بات کی نہ صرف میڈیا بلکہ علماء کرام اور تکنیکی ماہرین نے بھی تحقیق کے بعد تائید کی ہے۔ لو برانڈ کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ پاکستانی کمپنی ہے اور اس میں اکثریتی حصص پاکستانیوں کے پاس ہیں، جبکہ اقلیتی حصص ایک امریکی ادارے مونڈلیز انٹرنیشنل کے پاس ہیں۔ سن 2007 میں ایک امریکی ادارے کرافٹ فوڈز نے اس لو برانڈ کو مکمل طور پر خرید لیا تھا، جس کو بعد میں سن 2012 میں کرافٹ فوڈز اور مونڈلیز انٹرنیشنل میں تقسیم کر دیا گیا۔ لہٰذا دستاویزات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لو برانڈ کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ہے۔ سن 2007 سے پہلے یہ ایک فرانسیسی کمپنی کی ملکیت میں تھا، لیکن سن 2007 کے بعد ایک امریکی ادارے مونڈلیز انٹرنیشنل اور کرافٹ فوڈز کے زیر انتظام ہے۔ لو کمپنی نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ ہم امریکن ہیں، پہلے یہ کمپنی فرانس کی تھی، امریکن نے یہ کمپنی خرید لی، اب پاکستانی ایک نے اس کی فرینچائز لی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت ویکیپیڈیا پہ علماء نے تحقیق کی، اس بات کو درست مانا۔ فرانسیسی مصنوعات کے بارے میں نے کچھ ریسرچ کی، اور یہ ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تمام ڈاکومنٹس اور تمام شواہد دیکھنے کے بعد کہ کانٹیننٹل بسکٹس کا جو برانڈ ہے لو، اس کا ملکیت کے حوالے سے فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس وقت دستیاب شواہد اور معلومات اور ڈاکومنٹس ہیں جن کو میں دیکھ سکا ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے جو موجود ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پوری وثوق سے اب تک کہ کانٹیننٹل بسکٹ کی ملکیت میں یا اس کے برانڈز کی ملکیت میں فرانس کا کوئی اس وقت کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے لیو والا معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اپنے طور پر اپنی ہمت کے مطابق ہم اس سلسلے کو دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے، لیکن بظاہر کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں آیا کہ اس وقت بھی یہ کمپنی، یہ ادارہ، یہ فرانس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ متعدد علماء کرام اور جامعات جنہوں نے اس موقف کی تائید کی ہے ان میں شامل ہیں ڈاکٹر عزیز الرحمان، مفتی یوسف عبدالرزاق، ابو عمار زاہد الراشدی، جامعہ دارالعلوم، جامعہ حمادیہ، دارالعلوم اسلامیہ، مولانا طلحہ صدیقی، محمد احمد لدھیانوی، جامعہ یحییٰ مدنی، اسلامی نظریاتی کونسل، مفتی عابد شاہ، ختم نبوت فورم، علامہ ہشام الہی ظہیر، مفتی عبد الاول بنوری، مفتی گل حسن، جامعہ اسلامیہ امدادیہ، دارالافتاء۔ کانٹیننٹل بسکٹس ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اس بزنس سے مستفید ہونے والے افراد بھی مکمل طور پہ پاکستانی ہیں۔ یہ بات ایک مثال کے ذریعے کانٹیننٹل بسکٹ کے نمائندے نے سمجھائی کہ اگر ایک بسکٹ کا پیکٹ 100 روپے کا ہے تو اس میں سے 60 روپے جو ہے وہ تو اس کی جو میٹیریل ہوتا ہے، را میٹیریل ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ 60 روپے میں تو وہ خریدا جاتا ہے جس میں آپ کا آٹا ہے، جس میں آپ کی انڈے ہیں، جس میں آپ کی چینی ہے، جس میں آپ کی پیکیجنگ میٹیریل ہے، جس کے ساتھ مختلف قسم کی انڈسٹریز جو ہے نا وہ بھی اٹیچ ہے، جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے کانٹیننٹل بسکٹس کے اوپر۔ جو باقی رہتے تھے 40% میں سے 30% جو ہے نا وہ آپ کے اوور ہیڈ جو فیکٹری چلا رہے ہیں، اس میں گیس کا بل آ گیا، آپ کے جو لیبرز کی سیلریز آ گئی، اس میں پلانٹ کے چلانے کے لیے جو بھی اس میں ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ CSR بھی کر رہے ہیں۔ اب رہ جاتے 10 روپے، وہ 10 روپے میں 5.5 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور 4.5 جو ہے وہ مونڈلیز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ 5 سال سے یقین جانیے کہ وہ جو 4.5% ہے وہ بھی ہم نے وہاں جانے نہیں دیے، بلکہ ہم نے اسی پلانٹ پہ
इन्वेस्ट किए, उसको हमने एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया हमने, मजीद जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। तकरीबन 10 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट हमने गुज़िश्ता 3-4 साल में की, उन 4.5 जो उनका था। तो तकरीबन 95% जो फायदा है वो हमारे पाकिस्तान को है। बॉयकॉट के सिलसिले में मुफ्ती अहमद अफनान साहिब ने इस्लामी नुक्ता नज़र पेश किया। ये चीज़ें हमें सिर्फ जज्बा जोश और गम गुस्सा से नहीं करनी चाहिए। जज्बा जोश गम गुस्सा होना ज़रूरी है, लेकिन अकल के नीचे हो। अगर वो अकल से ऊपर चला जाएगा वो हमें अपने नुकसान देगा और वो कुल्हाड़ी हम घुमा कर अपने ऊपर मार रहे होंगे। कुरान की एक आयत मेरे जहन में कब से आ रही थी, अल्लाह ने फरमाया जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, अगर कोई खबर आए तो तहकीक कर लिया करो। जी अच्छा, ऐसा ना, अगर तहकीक नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा? अल्लाह फरमा रहे अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फालतुम नादिमीन, नादिमीन, कि तुम अपने किसी भाई को नुकसान पहुंचाओगे और कल जो तुम्हें पता लगेगा तुम नादिम होगे। तो हमने बाइकआउट शुरू किया था कुफार के खिलाफ, वो बाइकआउट अपने खिलाफ हमारा शुरू हो गया। और ऐसी पिछली बाइकआउट्स में भी मिसालें हैं जी कि हमने बाइकआउट किया, उसमें मुसलमानों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, मुसलमानों का जुल्म हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वलो रुद्दू इला रसूल वला उलिल अम्रि मिनहुम, कि ऐसे मामलात एक्सपर्ट्स की तरफ रेफर करने चाहिए। डॉक्टर मुश्ताक साहब ने कहा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और कानूनी एक्सपर्ट्स और फिर उलमा, वो तीन मिलकर जो फैसला करें उस फैसले को मानना चाहिए। ये नहीं कि अपने तौर पे सोशल मीडिया में जो काम शुरू कर दिया, सोशल मीडिया ज़माने का फासिक हम कह सकते हैं, बिल्कुल कि गैर मोतबर जरिया जिससे हम तय करते हैं। शुक्रिया।